بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے سامنے سچی بات اور اچھی بات پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل سے کوئی بھی دور نہیں جا سکتا جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میرے باتوں سے آپ ضرور بہت خوش ہوں گے، اس لیے کہ ہر انسان سچائی اور نیک راہ کو ڈھونڈتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آیت نمبر 152۔ ترجمہ: پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر اور شکر کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ دیکھ لیں کیا بڑی بات ہے، انسان اپنے خالق کو فرش پر یاد کرتا ہے اور وہ اس کو عرش پر یاد کرتا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہم اس بات پر تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ذکر عرش پر کرتا ہے، کیا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے دیکھو، پھر کیا کیا ملتا ہے۔ پھر جو بھی ملتا ہے ہماری سوچ سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ جو بھی ملتا ہے ہم اسے گن بھی نہیں سکتے اور ترازو میں تول بھی نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ کیا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ عمل لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر ہے۔ حدیث پاک میں آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا پیارا وظیفہ سکھا جس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں، یہ تو سب کے لیے ہو گیا، مجھے تو کوئی خاص وظیفہ عطا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تو اس کلمے کو معمولی سمجھتا ہے، سن، اگر میرے سوا 7 زمینوں اور 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک جز توحید خداوندی، دوسرا جز رسالت محمدی پر مبنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی تمام ذکروں سے افضل ذکر۔ لیکن یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کے قریب نہ جائیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے استغفار کی تسبیح کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے ماں باپ کے سامنے جائیں تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے درود پاک اگر پڑھتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے حج کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر کے اگر سو جاتے ہیں تو دل میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کر خوشبو اگر لگاتے ہیں تو فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اگر محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ایمان والے بن جاتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر اگر انگلی اوپر اٹھاتے ہیں تو نیچے سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مشکات باب التسبیح فصل ثانی، یہ ہے کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
میری یہ دعا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے، اور مجھے بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی، اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور لائک بھی کر دینا، اور کمنٹس میں اپنا خیال بھی ظاہر کر دینا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے اس سے بڑی خوشی ملے گی، اور اپنا خیال بھی رکھنا۔ اللہ حافظ۔